وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کرم سے آپ اور بندے ناچیز اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. وہی اللہ گھر میں آتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، اس کا کرم ہے. اور جب اس کا کرم نظر آئے، پتہ لگ جائے، بتا دیا جائے، پھر تو اور شکر کرنا چاہیے. بعض بات آدمی کو پتہ نہیں چلتا مجھ پر کرم لائی ہے، شکر کرتا ہے. اور جب پتہ لگے واقعی یار اس کی بڑی رحمتیں ہم پر ہے، بے نیاز ہو کر ہم کو نوازتا ہے، تو بہت شکر کرنا چاہیے. لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق دی. اور آپ کے میرے مالک اور خالق کے معبود، آپ کے میرے آقا اور مولا فرماتے ہیں جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، مسجد میں دل لگ جائے، محبت ہو جائے، کل قیامت کے دن یہ ایمان والا اللہ کے عرش کے نیچے ہو. بڑا مقام ہے. آج اس دنیا کے اندر یا دنیا کے اندر پہلی دنیا یہ دنیا، جب کوئی کسی حکمران کے پاس جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے. اور آج اگر کسی کو گورنر اس کا پاس مل جائے، پرائم منسٹر اس جانے کا پاس مل جائے، یا اسمبلی کی جاہل لوگوں کی تقریریں سننے کا ٹائم مل جائے، ڈاکو لٹیروں کی تقریریں سننے کا، قوم کو لٹنے والے اسمبلی ممبروں کی تقریر سننے کا وقت مل جائے، بڑا مجھے اسمبلی کا پاس ملا ہے، میں نے ان کی تقریریں سننی ہیں جو نہ دین کو محبت کرتے نہ دین والوں سے پیار کرتے. نماز کو کوئی پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں. سود خور، اکثر میں سود خور ہے، دین سے پیار بھی نہیں ہے، دین کو ترجیح بھی نہیں دیتے. اور جب دین کی بات آ جائے، ساتھ امریکہ کی بات آ جائے، دین چھوڑ کے امریکہ کی بات کرے. اور جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا مر جائے، مار دیا جائے، تو اس کی حمایت کریں گے جو مرا بے ایمان، اللہ کے خلاف بولنے میں، نبی اللہ کے خلاف بولنے، جیسے مشال. آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ اللہ گھر آئے ہوئے ہیں، بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا.
اور کرنے کیا آئے ہیں؟ قرآن مجید سننے آئے ہیں۔ نماز تو پڑھنی ہے نا۔ یہ جو قرآن مجید ہے اس میں کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں، اور جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری وہ سب مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد ہوئی سب مدنی صورتیں۔ یہ مکی صورت ہے قاف۔ قرآن پاک کی ترتیب میں اس کا نمبر ہے 50، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 34۔ اس کا آغاز ہے حروف مقطعات میں سے قاف کا، قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان کے معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جن پر نازل ہوا وہ جانتے ہیں۔ آخر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اتارا ہے، آپ کو آتا ہوگا نا یا نہیں آتا ہوگا؟ اگر آپ کو نہیں آتا تو کس کو آتا ہے؟ وہی تو سمجھاتے ہیں دنیا کو۔ ایک ایک حرف جانتے ہیں، لفظ جانتے ہیں، کلمہ جانتے ہیں، آیت جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، اور ان کلمات میں اللہ پاک نے قسم بیان فرمائی ہے قرآن پاک کی، کہ عزت والے قرآن کی قسم۔ بات کیا فرمانی ہے؟ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، انہیں یہ بات عجیب لگی کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والے تشریف لے آئے۔ وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور بولے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے نبی ہونا عجیب بات ہے، اور ان کے ذہن و ضمیر کو چیلنج ہے کہ پتھر کا بت تو خدا ہو سکتا ہے ان کے نزدیک، تو حضور نبی نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ یعنی ایسے عجیب لوگ ہیں پتھر کو معبود مانتے ہیں، اور جنہیں رب کائنات نے اپنا معبود، اپنا عظیم نائب بنا کر بھی اس کو رسول نہیں مانے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب دی ہے قرآن مجید۔ 30 منٹ کے لیے قرآن مجید کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید میں قرآن اور قرآنہ یہ 68 ورسز ہیں۔ 58 آیات میں القرآن آتا ہے، قرآن آتا ہے، اور 10 میں قرآنہ آتا ہے۔ اس کا معنی بھی یہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى کی آیت مبارک نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا، قرآنًا عربیّا، ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن اتارا ہے۔ تو یہ 68 ورسز ہیں جس میں قرآن پاک کو قرآن مجید فرمایا گیا۔ اسی میں قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے معنی بیان کیے ہیں، قرآن مجید میں ہی قرآن مجید کی شان بیان فرمائی ہے، قرآن مجید میں ہی قرآن پاک کے انوار و تجلیات کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آداب، اس کے ثمرات، اس پر عمل کرنے کی اجر و ثواب کی باتیں فرمائی، وہ تھوڑی سی سنیے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن مجید پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ پھر فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہ لگائیں مگر وہی جو پاک لوگ ہیں۔ اور جب شروع کریں، وضو کر لیا، شروع کیا، تو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ و اقطع اعظم ابتر، فرمایا جس کام کے کرنے سے پہلے جو اچھا کام ہے بسم اللہ نہ پڑھیں تو پڑھنے والوں کو برکت نہیں ملتی۔ تو اس کے شروع میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید جیسے پڑھنے کے آداب، اس کے سننے کے بھی آداب ہیں، اور جس نے قرآن مجید کو
قرآن مجید کے آداب کے مطابق پڑھا، سنا، دیکھا، لکھا، لکھایا، رکھا، رکھایا، اس کا دل نور سے معمور ہو جاتا ہے، اس کو نور ہدایت ملتا ہے۔ اس کا بڑا ضابطہ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت مبارک نمبر 204 میں ارشاد فرمایا ہے، جس میں انکنڈیشنل بات ہے، انکنڈیشنل، ٹائم اور اسپیس کی کنڈیشن نہیں ہے، اوپن بات کہی ہے۔ وَإِذَا اینڈ وین، جب، اب، گھنٹے کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد، رات کو سونے کے بعد، سونے سے پہلے، فجر کے بعد، اشراق چاش کے بعد، جب گاڑی میں جاتے ہوئے یا موبائل پر تلاوت سنتے ہوئے یا مجلس میں آئے تلاوت ہو رہی ہے، جب، وَإِذَا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آداب میں ایک اہم ادب بیان کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن مجید کی تلاوت ہو، پڑھا جائے، اب کیا کرنا ہے؟ اب وہ کرنا ہے جو اللہ فرماتا ہے۔ اب نہ صدارت ہے، نہ وزارت ہے، نہ سیکٹری ہے، نہ خزانچی ہے، نہ ایم پی ہے، نہ ایم این اے ہے، کوئی نہیں، اب سب مائنس ہے۔ اب اللہ کی کتاب کی بات ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اب جب میری بات ہو رہی ہو، میرے کلام کی بات ہو رہی ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، لسن اٹینٹیولی، توجہ سے سن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سن، وَانصِتُوا، منہ بند رکھو، تسبیح مت پڑھو۔ جب قرآن پاک کی تلاوت و تسبیح پڑھنی جائز نہیں ہے، حکم الہیہ ہے۔ جب قرآن پاک پڑھا ہو تو دوران الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہے، سبحان اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ جب سٹاپ کرے پھر سبحان اللہ کرو، کیوں؟ حکم الہیہ ہے۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، بی اٹینٹیو، لسن اٹینٹیولی، انصتوا، کیپ سائلنٹ، منہ بند رکھو، یہ ادب بتایا۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ رولز اور ریگولیشن پر عمل کرے کو فائدہ ہو کہ نقصان ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جل شانہ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو، چپ رہے، کان لگائیں، تسبیح بھی نہ پڑھیں۔ اور اگر کبھی آپ بہت بڑا جلسہ دیکھ رہے ہیں اور لائیو پروگرام ہو رہا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے لوگ اور تلاوت ہو رہی ہے اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، یا ان کو پتہ نہیں ہے، یا بہرے ہیں، یا کیا ہے، یا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو، یہ دو چیزیں، توجہ، کان سے سنیں، منہ بند رکھے۔ اب آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے، دروشی بھی نہیں پڑھے، سبحان اللہ بھی نہ کہے۔ اگر اللہ کی رحمت کی بہاریں لینی ہے، اس سے فیض لینا ہے، اس کی بات ماننی پڑے گی۔ جس کی دنیا میں رہے اس کی بات بھی تو مانے نا۔ کسی کی فیکٹری میں کوئی بندہ کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھی آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، یہ آپ کی سیٹ ہے، ادھر نہیں جانا۔ اگر ادھر جاتا ہے تو نہ اگینسٹ سے آتا ہے نا، 2-3 دفعہ کہتے ہیں کہ اس کو نکالو، یہ بندہ ہمارے محکمے کا نہیں، یہ بندہ ٹھیک نہیں، اس کو نکالو۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، اگر وہ نکالے گا تو کہاں جائے گا بندہ؟ قبر بھی جائے گا، قبر بھی اس کی زمین میں بنتی ہے، اس لیے اس کی بات کو پریفر کرنا ہے۔ اور اگر کبھی مسجد میں جلسہ ہو رہا ہے، انتظامیہ کمیٹی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر، تلاوت نہیں، باتیں کر، وہ آگے، یہ کیوں؟ اب کسی کو نہ دیکھو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں۔ جب اس کو توجہ سنیں گے، خاموش رہیں گے،
تو پھر یہ انعام ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے، تو میں نے 8-9 جن تھے جو ہے جن ادھر بھیجے، جنات پھر رہے تھے، تو میں نے ان کو وہی صرفنا پھیرا ہم نے الیک آپ کی طرف نفر من الجن، چند جنات کو پھیرا، تو جنات ایسے گزرے تو یستمعون القرآن، آواز قرآن کے سننے لگے، فلما حضروا، سارے اکٹھے ہو گئے، جب سارے اکٹھے ہو گئے قالوا انصتوا، کہنے تلاوت، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ جنات بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ کلام الہی تھا، اس سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، کتاب تورات کا ذکر آیا، تو انہوں نے کہا یار یہ ہماری کتاب اور اللہ کے کلام اور موسیٰ علیہ السلام ذکر ہو رہا ہے، سنو، چپ، دیکھو کیا کہتے ہیں۔ جب تک تلاوت ہوتی رہی چپ رہے، جب تلاوت ختم ہوئی سارے جنات اکٹھے ہو کے آپ کی میرے آقا اور مولا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آئے، عرض کیا حضور ہمیں مسلمان کر دی۔ کیا سنا، خاموش رہے، لعلکم ترحمون، اللہ پاک کی رحمت برسی، وہ سارے جن مسلمان ہوئے۔ اس کا مطلب ہے مسلمانی قائم رکھنے کے لیے بھی سننا ضروری ہے، یہ نہیں مسلمان ہو گیا وہ آزاد ہو گئے، اب تو زیادہ پابندی ہوگی، کافر کو اداب نہیں آتے، کافروں نے ادب کیا وہ فیض یاب ہو گئے، تو جب مسلمان ادب کرے کتنا اس کو فیض ملے گا۔ اس لیے یہاں بڑا چھوٹے کا تعلق نہیں ہے، بڑا ہوگا تو اپنی کرسی پر، چھوٹا ہوگا تو اپنی گدی پر، اللہ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے، وہ خود سب سے بڑا ہے، اس کی بارگاہ میں سب سے بڑے ہمارے آقا ہے۔ عبادت خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر، اور بادشاہ بھی ہے، جب تلاوت قرآن پاک اس کو بھی چپ رہنا پڑے گا، نہیں چپ رہے گا تو اس پر رحم نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ تلاوت شروع کرتے ہیں چپ ہو جائے، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے چپ، پڑھنا نہیں۔ بادشاہ بھی نہیں پڑھ سکتا، بادشاہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے قانون ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے فاستمعوا، جہاں بھی یستمعون فاستمعوا کے الفاظ آئیں گے وہ میں نے توجہ سے سنو، پوری توجہ، اللہ کا کلام۔ ابو بات کر رہے ہیں، ابو جی بات کر رہے ہیں اور بیٹا جی بول رہے ہیں، ماں کہتی شرم کر، تیرا ابو بول رہا ہے، بیچ بول، چپ کر بیٹھ، کہتی ہے نا ماں۔ کون سی ماں کہتی ہے؟ جو شوہر کی تعظیم کرتی ہے، جس کو پتہ ہے کہ شوہر کا مقام کتنا ہے، جو اپنے بچوں کو انسان بنانا چاہتی ہے، جو بچوں کی زندگی سنوارنا چاہتی ہے، جو بچوں کو نبی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرانا چاہتی ہے، وہ ماں کہتی ہے چپ، تیرا باپ بول رہا ہے۔ جب باپ بولے، بات باپ کی ہو رہی ہے تو وہاں بولنا منع ہے، تو جب بات اللہ کی ہو رہی ہو، حدیث شریف ہو، آیت قرآنی ہو، تو وہ جو سننی چاہیے۔ اللہ ہمارا معبود ہے، حضور ہمارے آقا اور مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو وہ جو سنیں، اس سے بڑی اچھی کتاب کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا ہے سورۃ یوسف، انا انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ آپ ان کو سنائیں، یہ عقل مند ہو جائیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، یہ بہت اچھی باتوں کی کتاب ہے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے نا اس میں بہت اچھی اچھی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، اور اسے اللہ پاک نے قسم اس کی بیان کر کے بات ہے، والقرآن مجید،
اللہ فرماتے ہیں مجھے قرآن مجید کی قسم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن پاک کا نام لے گا نا تو وہاں ریفرنس سے بات ہوگی۔ قرآن اس کو اس لیے کہتے ہیں یہ پڑھا ہوا اترا ہے، لکھا ہوا نہیں آیا۔ ہر کتاب لکھی ہوئی آئی ہے، اس لیے کسی کتاب کا نام قرآن نہیں ہے، اسی کا نام صرف قرآن شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کا ذکر کیا یہ کیسے اترا، کب اترا، وہاں اس کا نام لکھا ہے قرآن۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن شریف اتارا ہے۔ شہر رمضان، یہاں انزل فیہ القرآن، جب نازل کیا اس کا نام رکھا قرآن۔ کیا نام رکھا؟ قرآن، کیونکہ جب اترا شروع ہوا جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے، آپ سن رہے تھے، تو پڑھنے کی اس کا نام رکھا قرآن۔ اور جو پڑھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاری۔ پڑھنے والوں کو قاری کہتے ہیں، جو اترا سو قرآن کہتے ہیں، جن پر اترا ہے وہ صاحب قرآن کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کیوں اترا ہے، کس لیے اترا ہے، اس کا مقصد و منشا کیا ہے جی، اس کی روح کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے۔ وبینات من الہدی، اور یہ رہنمائی کی فیصلہ کن کتاب ہے، والفرقان، حق و باطل کا فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ اس کی خوبیاں اور شانیں بیان کی ہیں۔ اب دعویٰ اللہ کا ہے ہدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ انسان تو بگڑے ہوئے ہیں سارے، اللہ ماشاء اللہ۔ ابو جہل بگڑا ہوا ہے، ابو لہب بگڑا ہوا ہے جی، دشمن اسلام، دشمن انسانیت، اور اپنا دشمن، اپنی فالوورز کا دشمن، کائنات کا بدترین انسان جس کا نام غلام قادیانی ہے، بگڑا ہوا ہے، قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ اور جو آیات نبی علیہ السلام کی شان میں اتری ہیں وہ کہتے ہیں میرے لیے اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے محبوب علیہ السلام ان کو سنا دیجیے میرا کلام، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ آپ کی شان میں اترا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں میری شان میں اترا ہے۔ اور اس نے اپنے فالوورز کو کہا ہے کہ اپنے دفاتر میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے ہاسپٹلس کے اندر، اپنے کارخانوں میں، اپنی بلڈنگوں میں، اپنے شو روم میں یہ آیت لکھ کے لگا دو، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا نظام دیکھو۔ ان سے لکھوا دیا تاکہ جو مسلمان پڑھے سمجھے یہ مرزئی کا ڈیرا ہے، یہ ڈیرا مرزئی کا ہے۔ لاری پر لکھا دیکھو سمجھو مرزئی کی لاری ہے، ہاسپٹل میں لکھا سمجھو مرزئی کا ہاسپٹل ہے، دفتر میں لکھا سمجھو مرزئی کا دفتر ہے، شو روم میں لکھا تو اس کا دفتر ہے۔ اور اگر کسی گورنمنٹ کے دفتر میں ایسے نام کی لگی ہے نا ٹیبل پر رکھتے ہیں نمبر پلیٹ، وہاں لکھا ہوا علیہ السلام کافی، سمجھو یہ افسر جو ہے نا وہاں بیٹھا ہوا وہ مرزئی ہے، ان کی پہچان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے یہ پہچان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی، کہ ان کو پتہ ہے ہم یہاں کہیں گے وہ وہاں سنیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں اے لوگو جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ سکانا، کوئی کہیں مجھ پر درود شریف پڑھے اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی۔ ان آلوں سے نہیں، آلے بعد میں بنے ہیں، آلے بعد میں بنے۔ اب یہ آلے بھی سنا دیتے ہیں، آلے بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہ سنائے تو ممکن نہیں، آلہ سنائے تو صحیح ہے۔ وہ اللہ سناتا ہے، وہ نہیں مانتا۔ کلمہ پڑھنے والا یہ نہیں مانتا، وہ جو نہیں مانتا۔ آپ تو مانتے ہیں،
جو نہیں مانتا کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں سے میں کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ شریف سنی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ مانے گا کہ جب اس کے ذریعے فیس بک کے ذریعے سناؤ گے تو پھر سن لیں گے، تو پھر اس کو یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اللہ کو طاقت نہیں ہے، اللہ کو طاقت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں سلیم صاحب، یاد رکھنا، یہ پہلی دفعہ سننے لگوں آپ کو، غور سے سننا میری بات۔ آپ نے دعا کی، دعا، یا اللہ میں جو دعا کرتا ہوں یہ میرے ماں باپ کو دے دے، پہنچا دے۔ کہتے دعا نہیں پہنچتی، دعا نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے نہیں پہنچتی، چلو فار انسٹنس فار جسٹ اے منٹ، دعا نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، کس کو میں نے کہا تھا؟ اللہ سے۔ میں نے سلیم صاحب سے کہا، سلیم صاحب ابود اچھے آدمی ہیں، یہ موبائل جاتے میرے گھر پہنچا دیجیے۔ میں نے اعتماد کیا، سلیم صاحب یہ میرا میسیج ہے، یہ گھر پہنچا دیجیے۔ میں نے اعتماد کیا، سلیم صاحب یہ میرا تحفہ ہے، گھر پہنچا دیجیے۔ یہ پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتا؟ جی آپ کا، چلو یہ تو میرا دوست ہے، آپ کا دوست ہو کہ یار یہ تحفہ میرے فلاں دوست کو پہنچا دو، پہنچائے گا کہ پہنچائے گا؟ چلو اور آگے چلتے ہیں، آپ جی پی او گئے، کہا یہ میرا لیٹر ہے، یہ کراچی پہنچا دو، پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے؟ جی کیوں؟ امین ہے وہ، آپ نے کہا ہے پہنچا دو۔ مجھے یہ بتاؤ، لیٹر باکس میں ڈالا یا ڈائریکٹ گئے یا کسی بندے سے کہا یہ میرا پیغام، یہ میرا تحفہ پہنچا دو؟ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی ہے، ان کو پہنچا دے۔ پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا؟ نہیں، اللہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر پہنچا دو تو فرقہ نہ بنتا، عقیدہ ہوتا تو فرقہ نہ بنتا۔ ہر کوئی مانتا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری دعا میرے ماں باپ کو پہنچا دے، ان کو پہنچا دیتے۔ پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے؟ اگر نہیں پہنچاتا مجھے سمجھا دو۔ آپ کا میرا میسیج بندہ پہنچا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا میسیج میرے ماں باپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ پڑھا نہیں کچھ ہم نے، ایسے ہی تماشا لگا رکھا ہے، پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ اللہ پر اعتماد کریں، وہ ہمارا خالق ہے، جہاں آپ چاہیں گے آپ کا پیغام پہنچا دے۔ پڑھو قرآن پاک، حدیث پاک پڑھو۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں کسی کا عزیز حج کرنے گیا، فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے فلاں عزیز مدینہ شریف میں فوت ہو گئے اور میں نے 100 دفعہ استغفار پڑھائی، اس کو پہنچا دے۔ نہیں پہنچے گا، پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ لوگ کہیں گے اس لیے کوئی پاس بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہاں میں ہمیں لاتے چلے جائیں۔ ادھر سے بتا دو پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ پہنچانا کس نے ہے؟ اللہ پہنچا سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے۔ تو فرقہ ختم ہو جائے گا کہ کہہ دیا، فرقہ ختم ہو جائے گا۔ اسلام فرقے ختم کرتا ہے، اسلام فرقے ختم کرتا ہے۔ جو کلمہ پڑھ کے فرقہ بنائے وہ اسلام کے خلاف چلا جاتا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، بندے سے کہو میرا پیغام پہنچا دو تو پیغام پہنچا دے، اللہ سے کہو میری دعا پہنچا دے، نہیں دعا نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے آرڈر لگایا ہوا ہے۔ عجیب سی بات، عجیب سی بات۔ جی پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے، اور اس نے کہا ہے پہنچا بھی دیتا ہوں پہنچ بھی جاتا ہے، پہنچا بھی دیتا ہوں پہنچ بھی جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا درود پہنچ بھی جاتا ہے اور پہنچایا بھی جاتا ہے اور سنتا بھی ہوں، اور اللہ یا رسول اللہ پیار ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں بزرگوں، آپ دل کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ مبارکہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ روایت کرتے، اور یہ کتاب چھپی ہے بیروت میں، اور اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں
اس کا نام ہے ابن تیمیہ، اس کے شاگرد ہے ابن قیم الجوزی، ان کی کتاب ہے جلال الافہام، بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اور صفحہ نمبر ہے 18 نمبر صفحہ، اس میں لکھا ہوا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں ما من مسلمین، روایت کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ما من مسلمین یسلم علی فی شرق ولا فی غرب، کوئی مسلمان جو مجھ کو سلام بھیجتا ہے چاہے وہ مشرق میں ہے چاہے مغرب میں ہے، الا وانا وربی وملائکتہ نرد علیہ السلام، جب کوئی مشرق اور مغرب میں مجھے سلام بھیجتا ہے میں، میرا رب اور فرشتے اس کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پیار ہے، زندہ باد۔ مدینہ منورہ میں کتاب چھپی ہے، نام اس کا ہے القول البدیع، لکھنے والے علامہ سخاوی شافعی علیہ رحمہ، مدینہ شریف کا چھاپا، صفحہ نمبر 323۔ جناب سلیمان بن سہیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، واہ 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 واہ، فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گزارش کرنی ہے، ہؤلاء الذین یاتونک ویسلمون علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ پر سلام پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں سلام، کیا انفق السلام ہو، آپ سمجھتے ان کا سلام؟ یا نبی السلام علیکم، میں نے سلام بھیجا ہے، تو کیا حضور آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ ہمیں پتہ چلنے کی بات کرتے ہو؟ نعم ورد علیہم، صرف پتہ نہیں چلتا، جو مجھے سلام کرتے میں جواب اس کو دیتا ہوں۔ القول البدیع، چھاپا مدینہ منورہ، صفحہ نمبر 323۔ ایک اور سن لیجئے، دل کے اندر ایک نور کی لہر دوڑے گی اور دل کو سرور آئے گا اور کرم ہوگا، رحمت برسے گی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق، وہ مدینہ شریف جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد مدینہ شریف جاتے ہیں، تو وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں سلام عرض کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں جب آپ کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، فرماتے ہیں آپ حجرہ سے آواز آئی وعلیکم السلام۔ ہم نے پڑھا نہیں ہے کچھ بابا جی، ہم ویسے ہی لڑتے رہتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نبی اللہ پر درود پڑھا ہے، فائدہ ہوگا نا۔ اور پھر ایک اور بات سنیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ کو سلام پیش کرتا ہے، جب کوئی مجھے سلام پیش کرتا ہے، میرے دربار میں ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ فرشتہ مجھے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بندہ جو فلانے کا بیٹا ہے اس نے آپ کو سلام بھیجا۔ ہر طرف سے یہ، تو یہ درمیان میں بات آ گئی دوستوں بزرگوں، توجہ جو ہے
اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت، قرآن سے محبت، اللہ سے محبت، یہ بہت ضروری ہے، دل میں نور آ جائے۔ تو یہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو یا اللہ یہ اتنے انسان گمراہ ہیں، غلام قادیانی گمراہ پھر رہا ہے، فلانا فلانا گمراہ پھر رہا ہے، اور وہ جو ٹی وی پر آتا ہے غامدی بیہودہ، دین کا، قرآن کا، حدیث کا منکر، نہ نماز مانتا ہے نہ حدیث مانتا ہے، اور بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور گمراہی کے اڈے کھلے ہوئے چینلز، وہاں سے ان گمراہ لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ گمراہ کرو لوگوں کو، اور جہنم کا ایندھن آپ اکٹھا کرو اور اپنے آپ کو ان دوزخ میں لے جاؤ۔ گمراہ، قرآن پڑھ کے گمراہ، غلام پرویز قرآن پڑھ کے گمراہ۔ بھی قرآن پڑھو تو ہدایت آنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یا اللہ یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ جواب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن ہدایت وہ پائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو مجھ سے ڈر جائے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو ڈرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اور جو منافق ہوگا، عبداللہ بن ابی ہوگا، جب وہ پڑھے گا تو یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا میں چلا جائے گا۔ جس نے خود پڑھا، نبی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کے نہیں پڑھا، وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جس نے اپنا تعلق رسول پاک سے جوڑ لیا، پھر آپ کے فیض سے پڑھا، پھر وہ صدیق اکبر ہو گئے، فاروق اعظم ہو گئے، عثمان غنی ہو گئے، جناب علی ہو گئے، صہیب رومی ہو گئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہو گئے، وہ بڑے بڑے ولی ہو گئے، داتا گنج بخش علی اجمیری ہو گئے، بابا فرید ہو گئے، خواجہ مشکل اجمیری ہو گئے، مجدد پاک ہو گئے، اور بابا نگینہ سرکار ہو گئے۔ جس نے اپنا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر جن پر اترا ہے اس سے تعلق جوڑ کر پڑھیں گے تو پھر یہ ہدایت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 174 اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، سورۃ النساء آیت نمبر 74، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام اللہ کی برہان ہیں، اور قرآن مجید نور مبین ہے۔ جو قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک کر کے پڑھے گا اس کو نوری شعائیں آئے گی، جو چھوڑ کے پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی برہان کہا ہے، فرمایا میں ہوں الہ، میرے معبود ہونے کی برہان دلیل میرے محبوب ہیں۔ یا اللہ وہ کیسے؟ مطالعہ کریں گے سمجھ آئے گی۔ چاند اس نے بنایا، توڑ کے حضور نے دکھایا، پھر جوڑ کے دکھایا، فرمایا جس کے محبوب کی یہ شان ہے وہ خدا کیسا ہوگا۔ خدا نے ڈبو دیا، حضور نے نکال دیا، فرمایا نکالنے والے کی یہ طاقت ہے تو ڈبونے والے کی طاقت کیا ہے۔ اس نے پانی بنایا، زمین نے سک کر لیا، لعافی ڈالا، پانی بھر گیا، فرمایا یہ پانی آلہ ہے جو ان کے منہ سے نکلا ہے، اس نے کنواں ہی بھر کے دکھا دیا ہے۔ اس نے بنایا تو کڑوا تھا، جب اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے لعافی ڈالا تو شہد سے میٹھا ہو گیا۔ بازو کو ڈر جوڑ کے دکھا دیا، آنکھ نکلی تو رکھ کے دکھا دی، پھوڑے نکلے تو شیشہ جسم بنا کے دکھا دیا۔ اور جب جناب جابر نے 5 بندوں کو کھانا پکایا، مہمان 1500 آ گئے، اپنے نورانی لعاب شریف کھانے اور آٹے میں ڈالا، 1500 بندہ کھا گیا تو بتا دیا میں بنانے والا ہوں، یہ میرے بنانے کی دلیل ہے۔ کم ہو تو زیادہ کر کے دکھا دیتے ہیں، ان کا دکھانا میرا دکھانا ہے، وہ میرے محبوب ہیں، میرے رب ہونے کی دلیل ہے۔ جب ان کو دلیل مان کے قرآن پڑھیں گے پھر قرآن شفا بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگی، ہدایت بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔
پیار